عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سبق کا نام نعت ہے، جو صنف ادب کے لحاظ سے ایک نظم ہے، اور اس کے شاعر کا نام محشر رسول نگری ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق کے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے تدریسی مقاصد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ درست تلفظ کے ساتھ نظم کو پڑھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت کے مطلب کو بھی سمجھ سکیں۔ تو چلیں نظم کا آغاز کرنے سے پہلے اس نظم نعت میں آنے والے مشکل الفاظ کے درست تلفظ کو سیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عقبہ، بزم جہاں، شمع ہدایت، غافل، توحید، پیغام حق، انسانیت، سنوارنے، شعلے۔ تو چلیں پڑھت کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ شعر نمبر 2۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ شعر نمبر 3۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ شعر نمبر 4۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ شعر نمبر 5۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعر نمبر 6۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شعر نمبر 7۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ شعر نمبر 8۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ اس نظم کو بار بار سنیں گے تاکہ آپ اس کی مشق کر سکیں اور درست تلفظ سے نظم کو پڑھ سکیں۔ آپ نے اس نظم کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ تو عزیز طالبہ، ایسی نظم جس میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، برکات اور احسانات کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 نظم حمد آپ پڑھ چکے تھے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی، تعریف بیان کی جا رہی تھی، اور نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تعریف اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔